السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت سے متعلق تیسری کلپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوسری کلپ میں ہم نے کہا تھا مفتی صاحب کی گفتگو پیش کرنے کے بعد کہ تیسری کلپ میں اس گفتگو کا جائزہ لیں گے اور ہم اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اس گفتگو کو ہم نے تحریری روپ بھی دے دیا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور اس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں موجودہ مفتی صاحب اور سعودی علماء کرام کی رائے کا جائزہ۔ سعودی علماء کرام کی رائے پہلی کلپ میں ہم نے پیش کی تھیں، اس لیے الگ سے پیش کرنے کی یہ اب ایک مرتبہ پھر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ان حضرات کی رائے ہے وہی مفتی صاحب کی رائے ہے۔ مفتی صاحب اپنی گفتگو میں سب سے پہلے جو بات فرماتے ہیں جماعت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جماعت اپنے خول میں بند ہے، اپنے ہی میں مگن ہے۔ ہم نے اپنے لفظوں میں اسے اس طرح کہا ہے، یعنی جو کچھ جیسے کر رہے ہیں بس اسی کو کافی اور ناقابل تلافی سمجھتے ہیں۔ جب کافی سمجھتے ہیں تو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں الگ سے، اور ناقابل تلافی سمجھتے ہیں اس لیے بھی کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات جو مفتی صاحب نے فرمائی، اپنی جیسی سوچ رکھنے والے علماء کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو ویسی سوچ نہ رکھتا ہو، ان کی جیسی سوچ اور فکر نہ رکھتا ہو، اس سے دور رہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اسے اپنے لفظوں میں یہاں کہا ہے کیونکہ یہ بات بھی درست ہے۔ مثلاً روک ٹوک کرنے والے تبلیغی اہل علم جو جماعت میں وقت لگائے ہوئے ہیں، لگاتے ہیں، لیکن وہ یکچشم نہیں ہیں، ان کی سمجھ کام کرتی ہے اور وہ کچھ کہتے سنتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی آسانی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کا وقت جماعت میں لگا ہے لیکن ٹھیک سے نہیں لگا ہے، جی ٹھیک سے نہیں لگا ہے۔ تیسری بات جو مفتی صاحب نے کہی، اور یہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے، کہ علم کی کمی اور دینی سمجھ کی کمی، اسے ہم نے اپنے لفظوں میں اس طرح کہا ہے، تعلیم کے نام پر صرف فضائل اعمال پڑھنے کو اور تعلیم کا حلقہ لگانے کو کافی سمجھ لیا گیا، الگ سے انفرادی اور اجتماعی سطح پر چھوٹوں اور بڑوں سب کو دین سیکھنے سکھانے کے نظام میں نہ حصہ لیا، نہ خود یہ نظام قائم کیا۔ چوتھی بات جو مفتی صاحب نے کہی، اور یہ بھی اپنی جگہ درست ہے، کہ علماء کے ساتھ رہ کر ان سے دین نہ سیکھنا اور اپنی سمجھ اور فہم کو سنوارنا، نکھارنا اور آراستہ نہ کرنا۔ اب ہم نے مفتی صاحب کی اس بات کو اپنے لفظوں میں اس طرح کہا ہے، یہ بات بھی من نوعاً درست ہے۔ حد یہ ہے کہ جماعت کی اجتماعی سوچ کے نتیجے میں خود علماء کو دعوت فی سبیل اللہ کا راہی نہیں سمجھا جاتا، الٹے جماعت کے کام کا محتاج سمجھا جاتا ہے۔ اسی سوچ کی وجہ سے جماعت اور اہل مدارس کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال شیطان نے پیدا کی، ورنہ جماعت والوں کی سوچ اگر یہ ہوتی کہ علماء اور اہل مدارس بھی دین ہی کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جا کر دین کی طرف واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اہل مدرسہ ایک قدم آگے ہیں، وہ تو دین سیکھنے آنے والوں کو دین سکھاتے ہیں، اس لیے ہم انہیں ان کے ٹھیے سے اٹھانے اور جماعت میں وقت لگانے کی کوشش سے باز رہیں گے۔ الٹے جو بندے ہمارے ساتھ وقت لگانے پر آمادہ ہوں گے، ہم ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اہل مدارس کا سہارا لیں گے اور دین سیکھنے میں ان کی مدد لیں گے۔ اب یہ جو بات ہم نے کہی ہے صرف سوچ کر دیکھیے،
اگر یہ ذہن بنا ہوتا اور یہ معاملہ کیا گیا ہوتا تو ٹکراؤ کے بجائے پہلے دن سے جماعت اور اہل مدارس کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہوتی یا نہیں؟ تب کون سا مدرسہ اور کون مولوی حافظ قاری یہ کہتا کہ ہم دین نہیں سکھائیں گے، ہم قرآن نہیں پڑھائیں گے؟ دین کی طرف بلانے والے بلا رہے ہوتے اور دین سکھانے والوں سے ان کو دین سکھانے کا کام لے رہے ہوتے۔ دونوں طبقوں میں کیسا عمدہ اور خوشگوار تال میل ہوتا، نہ کھینچا تانی ہوتی، نہ دل میں میل اور ملال۔ پھر مسجد کے امام اور مؤذن تبلیغی نہیں ڈھونڈے جا رہے ہوتے جیسے آج یہ شکایت عام ہوتی جا رہی ہے، تب بہترین تلاوت اور خوبصورت اذان دینے والے تلاش کیے جاتے، کیونکہ ہر مسجد کے مکتب میں محلے اور اپنے بچوں اور بڑوں کو مسجد کے امام اور مؤذن سے تعلیم دلواتے، محلے محلے اس کا نظام بناتے۔ لیکن ستیاناس و شیطان کا، اس نے دین کی طرف بلانے والے اور دین سکھانے والے، دین کی گاڑی کے ان دو بنیادی پہیوں کو ہی باہم متصادم کر دیا، آپس میں ٹکرا دیا، جس کا خمیازہ آج خود جماعت اور مسجد، مدرسے سب بھگت رہے ہیں۔ اب آئیے مفتی صاحب کی سنی سنائی اور بدخواہوں کی بتائی باتوں کی طرف، یعنی وہ باتیں جو مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں کہیں لیکن ان کا کہیں پر کوئی سر پیر نہیں ہے، اور مفتی صاحب معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ معذور ہیں، تو خود تو دیکھ نہیں سکتے، خود تو پڑھ نہیں سکتے، ظاہر بات ہے ان لوگوں کی سنی سنائی پر بھروسہ کریں گے جن کی دیانت اور امانت کے بارے میں مفتی صاحب کو شرح صدر ہے۔ تو یہ صحرا جاتا ہے ان لوگوں کے سر جنہوں نے مفتی صاحب کو اپنے پیٹ سے بنا کر خلاف حقیقت یہ باتیں بتائیں اور سنائیں۔ پہلی بات، تبلیغی جماعت والے قبوری یعنی قبر پرست، وثنی یعنی شرک پرست، بدعتی بدعت پرست اور خرافاتی ہوتے ہیں، یعنی غیر دینی باتوں کے شیدائی ہوتے ہیں اور خرافات میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے انڈو پاک کے وہابیوں کو بنا جانے بوجھے اور سمجھے یہ سب بنا دیا۔ ہم نے کہا کہ کتنا بڑا ظلم و ستم ہے کہ وہابیت کا الزام سہنے والے یہاں مملکت میں ضال اور مضل، گمراہ اور پتہ نہیں کیا کیا ٹھہرا دیے گئے۔ دوسری بات جو سنی سنائی پر مشتمل ہے اور خلاف حقیقت ہے، جماعت سے واپسی پر کسی قسم کی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی واپس آنے والے میں۔ اب یہ ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کہہ دی۔ یہ تو ایسی دو دو چار کی طرح ہے کہ کیسا بھی انسان جماعت میں نکلے اور وقت لگائے، بشرطے کہ اس کی نیت سچی ہو، محض ہوا خوری، تفریح اور وقت گزاری نہ ہو، تو تبدیلی تو اس کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ پتہ نہیں مفتی صاحب نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ یہ تو جگ بیتی ہے کہ جماعت میں لگنے کے بعد ایسے ویسے کیسے بن گئے۔ مفتی صاحب خود تو مشاہدہ کر نہیں سکتے، جنہیں معتبر سمجھتے ہوں گے ان کی دیانت پر اعتبار کر کے ان کی کہی نقل کی ہے، سبھی جانتے ہیں حقیقت برعکس ہے۔ تیسری بات، یہ عالم عربی سے باہر عجم کی دنیا میں کسی مرکز سے جڑنے اور وہاں کے کسی فرد سے بیعت ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہے بیعت کو لے کر یہاں عرب تبلیغی حضرات ایسا کرتے ہوں تو ہم نہیں کہہ سکتے، ورنہ اپنے یہاں کی حد تک تو یہ بات بھی غلط ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہتا، کوئی مجبور نہیں کرتا کسی کو۔ رہی بات مرکز اور سینٹر سے جڑنے کی، تو یہ تو ہر تحریک میں اور ہر نظام میں ہوتا ہے، ہر برانچ اپنے ہیڈ آفس سے مربوط ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بات جو سمجھنے اور غور کرنے کی ہے کہ بھلائی کرنے اور برائی سے بچنے کی بیعت اور عہد تو خود قرآن نے نقل کیا ہے، تو یہ بیعت خلاف دین کیسے ہوگی؟ بمعنی عہد
کہ ہم اپنے سے زیادہ مضبوط دیندار شخص کو گواہ بنا کر عہد کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور ان کاموں سے بچیں گے، تو یہ تو خود قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ بیعت دین پر بس بھر چلنے کا ایک طرح کا عہد اور حلف ہے۔ اسے کوئی بھی دین سمجھ کر یا کار ثواب سمجھ کر نہیں کرتا، یہ صرف عہد و پیمان کی ایک صورت ہے۔ اس کے بارے میں خود قرآن کا کہنا ہے، اے ایمان والو عہد و پیمان وفا کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور دوسری جگہ فرمایا واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ خیر، ہم نے اپنی اس تیسری کلپ میں انہی سب باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے گفتگو کو مندرجہ ذیل عنوان دیے ہیں۔ نمبر 1، تبلیغی جماعت خود اپنے قول اور فعل کے آئینے میں۔ تو اس عنوان کے تحت پہلی بات یہ ہے، عام مسلمانوں کے اندر دین کو لے کر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، ان کی عمومی کمزور دینی حالت کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا اپنے بس بھر۔ نمبر 3، اللہ کے بندوں کو اللہ اور اس کے آخری رسول کی اتباع کی دعوت دینا۔ لکھنؤ تبلیغی مرکز میں تبلیغی کام کو لے کر جب 2 مشہور بزرگوں کا قیام ہوا کرتا تھا، تب وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ہو سکتا ہے ابھی تک لگا ہوا ہو۔ اگر ہمیں درست یاد ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا مرکز اصلاح و دعوت۔ یہ بورڈ تبلیغی جماعت کے کام اور مزاج دونوں کی عکاسی کرتا تھا۔ اب یہاں پر الگ سے ایک بات کہہ دیں کہ دعوت کے نام پر لوگ بعض مرتبہ بدکتے ہیں اور دعوت سے صرف دعوت لغیر المسلمین سمجھتے ہیں، حالانکہ دعوت دونوں طرح کی ہے کہ جو سرے سے دور ہے، بہت دور ہے، اس کو بلانا، اور جو مانے ہوئے ہے، تسلیم کیے ہوئے ہے لیکن چل نہیں رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گاڑی میں سفر ہی نہیں کر رہا ہے، روڈ پر آ ہی نہیں رہا ہے، تو اس کو بھی تو کہیں گے کہ بھائی آ جاؤ۔ تو دعوت جیسے براہ راست ہے، اسی طرف رجوع کی بھی تو دعوت ہے کہ دعوت الی الرجوع الی الدین، کہ دین کی طرف واپس لوٹنے کی دعوت۔ تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ پڑھنے کے زمانے میں محذوف نکالیں گے، ضمیریں لوٹائیں گے، اور یہاں پر ہم اتنے سادہ لوح بن جاتے ہیں کہ اتنا معمولی سا کام نہیں کر پاتے۔ چلیں، چوتھی بات اصلاح کی ہو یا دین کی طرف واپسی کی دعوت کی، دونوں صورتوں میں بنیاد اور محور دین اسلام ہی رہے گا، جس کی تشریح اور تکمیل قرآن کریم، سنت نبوی، احادیث نبوی، اسوہ نبوی، جو نام دیں، اور اصحاب نبی سے ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک بنا کسی قسم کے علمی اختلاف کے عمومی اصلاح اور دعوت کی محنت کے لیے ان 3 اصل پر انحصار کار اصلاح و دعوت کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے، جبکہ ان 3 سے تجاوز اختلاف اور مخالفت کا سبب ہے۔ جیسے تجاوز مسلسل پایا جا رہا ہے فضائل اعمال کے اندر ان 3 چیزوں سے، اس لیے مخالفت، منفی پروپگنڈا اور اللہ جانے کیا کیا غلط سلط باتیں منسوب ہیں، اور ان سب کو جماعت اپنے کندھوں پر لادے چلتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی فکر ہی نہیں کرتی ہے کہ اس سلسلے میں بھی کچھ سوچے اور اس کا تدارک کرے اور اس کا سدباب کرے۔ اسی تجاوز سے جڑی ایک اور چیز ہے جو بے حد اختلاف اور مخالفت کا سبب بنتی چلی جا رہی ہے،
جماعت کے لوگ اپنی نادانی اور ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارگزاری کے نام پر عام لوگوں کو ایسے واقعات سناتے پھرتے ہیں جن کے بارے میں عام تصور اور ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی ایسے واقعات تو اولیاء اللہ کو زیبا ہیں یا اصحاب رسول کو زیبا ہیں یا خود انبیاء کو زیبا ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اور جھوٹا بننے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے لوگوں سے کہتا پھرے۔ علامہ ابن الجوزی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتاً واقعتاً لوگوں سے جھوٹی ہی بات کہتا پھر رہا ہے تو وہ تو پکا جھوٹا ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بس جو کچھ اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے اور اس کی فکر نہیں کر رہا کہ وہ خود اسے جانچے پرکھے تحقیق کرے اور ذرا ریزرو ہو کہ یار یہ صحیح ہے بھی نہیں ہے کہ کس نے کس سے کہی، پورا یعنی پوری جانچ پڑتال کرے، لیکن بس وہ جو کچھ پہنچ رہا ہے آگے بڑھا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ لأنه ليس كل مسموع يصدق به، کہ ہر سنی سنائی بات قابل تصدیق تھوڑی ہوتی ہے، نہ وہ سچی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں فینبغی تحدیث الناس بما تحتملہ عقولہم، کیا زبردست بات فرمائی ہے کہ اس لیے لوگوں سے وہی باتیں کہنا چاہیے جن باتوں کو ان لوگوں کی عقلیں سمجھ سکیں اور جن کی متحمل ہو سکیں۔ ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے کہ جنہیں سن کر لوگ خود آپ کے بارے میں اور کام کے بارے میں اور خود آگے بڑھ کر کے مطلب طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں کہ یار یہ بندہ کیسا ہے اور یہ کون سے کام میں لگا ہے کہ جو یہ سب خرافاتی باتیں پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ بھئی آدمی کے پاس اگر سمجھ نہیں ہے اور وہ خود اس طرح کے واقعات اس کی آپ بیتی نہیں بنے ہیں تو وہ تو خرافات کہے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے کہ ہم اللہ کے دین کے فالوور ہیں یا نہیں سچے، ہم چاہے گھر میں ہوں، ہم چاہے گھر سے باہر ہوں، ہم چاہے دین کی کسی جدوجہد میں شریک ہوں، کچھ بھی شکل ہو، لیکن اگر ہم دین سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں اور دین ہمارا منتہائے نظر ہے، دین ہماری جدوجہد کا 24 گھنٹے کی جدوجہد میں 24 گھنٹے کی زندگی میں دین ہمارا اول ہے اور دین ہمارا آخر ہے، تو ایسے بندے کی مدد کہیں پر بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی بزرگ بننا اور ولی اللہ بننا ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہدایت دینا ہے تو ہم گناہوں میں لت پت ہیں تو اس وقت اللہ کی غیبی مدد ہو جائے گی تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں۔ تو یہ تخصیص تھوڑی ہے کہ دونوں صورتوں میں گناہ سے آلودہ ہیں، اللہ خیر چاہ رہا ہے تو بھی جو ہے وہ راستہ دکھائے گا، اور اگر آلریڈی راستے پر ہیں تو بھی حسب ضرورت لیکن بنا کسی استحقاق کے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے، کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آپ بیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسی باتیں انہی کے سامنے ہوں گی کہ جن کی خود آپ بیتی ہے اس طرح کے واقعات کی، ایسوں کے سامنے نہیں ہوں گی کہ جن کا دور دور سے اس طرح کے واقعات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ان کا ذہن بالکل سادہ ہے۔ تو اس طرح کی کارگزاری سے عام لوگوں کے سامنے واقعات بیان کرنے سے ہمیں یعنی جماعت کے احباب کو، جماعت والوں کو بچنا چاہیے، ورنہ یہ بھی فضائل اعمال کے اسی حصے سے جا ملتی ہے، یعنی یہ حرکت اور یہ عمل اسی حصے سے جا ملتا ہے جو حصہ ہمیشہ تشویش کا، شک شبہ میں ڈالنے کا ذریعہ رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جماعت والے اسے سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک طرف تو وہ کام کر کے دین کی طرف واپس ہونے کو کہتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کو کتاب میں رکھ کر کے اللہ ہی جانے کتنے لوگوں کو دین سے وہی بدکنے کا اور دین سے متنفر کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ خدا جانے اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں، جس کا کوئی تک نہیں ہے، جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جب ہم دعوت اللہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے تو جیسا ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ، رسول اور اصحاب رسول، بس یہ تین کافی ہیں۔ غیر اللہ، ان تین کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں کرنا ہے کہ کسی وجہ سے کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا ہو۔ تو اللہ کرے
یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئے اور لوگ اس طرح کے واقعات نامناسب آدمی سے اور بنا موقع محل کے یعنی کرنے سے گریز کرنے والے بنے۔ اللہ کرے تاکہ نہ کام بدنام ہو، نہ دین بدنام ہو، نہ خود اس طرح کے لوگ بدنام ہوں اور لوگوں کی نگاہ میں جھوٹے بنیں۔ پانچویں بات، جب بات عوام کی دینی حالت کی اصلاح اور دین کی طرف ان کو واپس لانے کی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار بھی ضروری ہے، جیسے ہر منظم کام کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ مہینے کے 3 دن، سال کا چلہ اور پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار 4 مہینے گھر باہر کے غیر دینی ماحول سے نکل کر مسجد کے دینی ماحول میں بتانے کی غرض سے صرف اور صرف ایک انتظامی عمل ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھا جائے اور ذہن میں بٹھایا جائے، ٹھیک اسی طرح جس طرح دنیا کے دوسرے ضروری تعلیمی اور غیر تعلیمی کارہائے زندگی کے لیے نظم و نسق اور لاہ عمل ضروری اور لازم ہوا کرتا ہے۔ جیسے ان دنیاوی منظم شکلوں کو اور ان پر عمل درآمد کو کوئی دین اور کار ثواب نہیں سمجھتا، اسی طرح یہ 3 دن، چلہ اور 4 مہینے کوئی بھی تبلیغی دین اور کار ثواب نہیں سمجھتا۔ جیسے ان انتظامی شکلوں کو اپنا کر ان میں کیے جانے والے کام نیت اور ارادے کے اخلاص کی بنا پر دین اور باعث اجر و ثواب بنتے ہیں، اسی طرح جماعت میں نکل کر کیے جانے والے دینی اعمال بھی دین اور اجر و ثواب بنتے ہیں۔ کسی بھی کام کا طریقہ کار بھلا کیوں کر بدعت ہونے لگا، جب تک کہ اس طریقہ کار ہی کو جز دین اور باعث ثواب نہ گردانا جانے لگے۔ میرے اس حصے کے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگنے کے بعد اپنے دل کی میں چھپی بھڑاس نکالنے کے لیے آگے بڑھ کر جماعت کے خلاف ویڈیو کلپس بنائیں، آڈیو بنائیں اور 3 دن، 40 دن اور 4 مہینے کو بنیاد بنا کر یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ خود جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے کہ خود ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ مدرسے میں مشغول ہیں، جس انداز سے مشغول ہیں، جس ترتیب سے مشغول ہیں، اور جو ترتیب اور جو لاہ عمل آپ نے طے کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا یہ دور نبوی میں موجود تھا؟ 6 گھنٹے ہوں تو 8 گھنٹے ہوں تو گھنٹی بجانا، گھنٹوں میں فرق ظاہر کرنے کے لیے، اور کتابوں کا تعین، مطلب ایک لمبی فہرست ہے سوالات کی، اعتراضات کی رکھی جا سکتی ہے ان لوگوں کے سامنے کہ جو 3 دن، 40 دن، 4 مہینے کو اپنے مفروضے اور مزعومے کے مطابق بدعت کہتے ہیں اور بدعت ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح مشورے کی پابندی کو، تعلیم کی، جو کتاب کی تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی کتاب کی، اس کی پابندی کو، ہفتے واری جوڑ کی پابندی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پابندی کرنا کہاں سے بدعت ہو گیا۔ کون کہتا ہے کہ ہم پابندی سے تعلیم نہیں کریں گے، پابندی سے مشورے میں شریک نہیں ہوں گے، پابندی سے جوڑ میں نہیں جائیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، اور جائیں گے، پابندی کریں گے تو یہ اس پر اجر و ثواب ہے؟ کون کہتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ تو یہ تو ایک طریقہ ہے اس اصل دین کے حصول کا۔ بھئی مشورہ ثابت ہے، خود قرآن سے ثابت ہے۔ تعلیم کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلقاً، بنا کسی قید کے، من سلک طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا بہ الی الجنہ، رواہ مسلم۔ ایک بات بیان فرما دی گئی، تو اب اس کے حصول کے لیے آپ 10 مہینے اپنے مدرسے میں تعلیم جاری رکھیں، 10 مہینے لڑکوں کو حاضر رہنے کا پابند کریں، شوال سے شروع کریں، شعبان میں ختم کریں، رمضان اور شوال ہی میں چھٹی دیں، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے۔ کبھی ہوا کہ جو بڑے مدارس ہوں، چھوٹے مدارس ہوں، انہوں نے کیا ایسے کہ نہیں جی اس سال چھٹی جو ہے وہ محرم اور سفر میں ہوگی، جی
اگلے سال چھٹی رجب اور شعبان میں ہوگی، یہ کیا۔ تو آپ ایک نظم بنائیں، آپ ایک ترتیب بنائیں، آپ ایک دستور بنائیں ہے اصل کے حصول کا، اس اصل دین کے حصول کے لیے، تو آپ کا کیا درست ہے، وہ صحیح ہے۔ دوسرا کرے تو وہ بدعت ہے۔ بہت خوب ہے، بدعت کی دو دو چار کی تعریف اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز، ایسی شکل، ایسی صورت، ایسی بات ایجاد کی، پیدا کی، جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، پہلے سے جو دین موجود ہے اس سے اس کا کوئی رابطہ، اس کا کوئی جوڑ، اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو وہ چیز ریجیکٹ ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، ما لیس من الدین، جو دین سے مربوط نہیں ہے، پہلے سے دین سے، تو اسی روایت سے استنباط کا، قیاس کا ثبوت ہو رہا ہے۔ تو وہ چیز ہے، وہ اگر کوئی دین سمجھ کر کرے گا اور اس کے کرنے پر اجر و ثواب کے حصول کی امید کرے گا، اور نہ کرنے پر اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا، مجرم سمجھے گا، تو یقیناً یہ چیز بدعت کہلائے گی۔ لیکن اگر اصل دین کے لیے ہم جو شکلیں اختیار کر رہے ہیں، جو صورتیں اختیار کر رہے ہیں، جو ترتیب اختیار کر رہے ہیں، چاہے وہ ناغے کے ساتھ ہو اور چاہے بلا ناغہ ہو، تو اس کو تو کوئی دین سمجھ ہی نہیں رہا، اس کے اوپر اور اس کے کرنے پر نہ کوئی اجر و ثواب کی امید کر رہا ہے، اور ناغہ کرنے پر نہ کوئی گناہ کی۔ تعلیم کی پابندی کے حوالے سے ہم صرف ایک مثال دیں گے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پابندی کا حال یہ تھا کہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوتا ہے، آپ اپنے بیٹے کی تجہیز و تکفین اور تدفین خود نہیں فرماتے، دوسروں کے ذمے کراتے ہیں، اور امام صاحب کے درس میں بنا ناغہ حاضر ہوتے ہیں۔ اسے کیا کہیں گے جی؟ تو منمانی کو، اور ہم راضی نہیں ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو اپنی پسند کو دین بنا کر پیش کرنے سے ہے خدا کے لیے، ہزار بار خدا کے لیے ہم سب کا کام ہے باز رہا کریں، کیونکہ ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے اور بتانا ہے کہ یہ تم نے اپنے من سے کہا تھا، اور اپنے من کی بات کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، دین کے لیبل میں اور دین کے ریپر میں، ہاں، یا یہ کہ واقعتاً یہ باتیں دین تھیں۔ تو بڑے بڑے بہہ جائیں اور گدھیا کہے اتنی تھا۔ تو آج کا دور ہی یہی ہے کہ بڑے بڑے تو کنارے رہے ہے، جو گدھے قسم کے لوگ ہیں وہ گہرائی بتاتے ہیں کہ جی میں تیر کے دکھاتا ہوں، ابھی ناپ کر کے آتا ہوں کہ اتنا گہرا ہے دریا۔ تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اسی طرز عمل کو تو اس طرح فرمایا گیا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو علم صرف کتابوں کی ورق گردانی کا نام تھوڑی ہے۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ پتہ چلا تفقہ دین کے اندر یہ مستقل ایک کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کریں تو اسے یہ نصیب ہوتی ہے، یہ دولت اور یہ چیز۔ محض پڑھ لینے سے اگر تفقہ آتا ہوتا تو پھر کوئی کبھی گمراہ نہ ہوتا، کوئی کبھی بے راہ نہ ہوتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس لیے ہمیں دین ہی کو دین کے نام پر اور دین بنا کر پیش کرنا چاہیے،
اور جو چیزیں دین نہیں ہیں، محض دین کے حصول کا طریقہ اور ذریعہ اور سادھن ہیں، اور جنہیں کوئی بھی سمجھدار انسان دین نہیں سمجھتا ہے بلکہ صرف اور صرف سادھن، طریقہ اور ذریعہ سمجھتا ہے، ان کے کرنے پر کسی قسم کے اجر و ثواب کا اپنے اندر وہم و گمان نہیں رکھتا، اور نہ کرنے پر کسی طرح کی گنہگاری کا اپنے اندر کوئی خیال نہیں رکھتا، تو ایسی چیزوں کو اپنی پسند اور اپنی منمانی کا شکار ہو کر دین بنا کر پیش کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ تبلیغ کے حوالے سے جو ہم نے تقسیم کی ہے، تو دوسری بات ہے کارکنان تبلیغ اپنے ذہنی، فکری، علمی اور عملی آئینے میں۔ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور دنیا نے آج تک دیکھا ہے کہ تبلیغ سے سچی نیت سے جڑنے والوں میں عمومی سطح پر علم دین بھلے کم صحیح اور صرف فضائل کی حد تک یا تعلیم کے حلقوں تک محدود صحیح، لیکن علم دین ان کی اولاد میں، ان کی آل اولاد میں ضرور آتا ہے، اور یہ خود اور ان کے گھر والے شرک اور بدعت اور خرافات سے مامون اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل بدیہی حقیقت ہے۔ اس کے بعد ایسی بات کہنا کہ یہ خرافاتی ہوتے ہیں، وثنی ہوتے ہیں، قبوری ہوتے ہیں، عجیب بات ہے۔ مختصر یہ کہ انڈو پاک کے ایک بڑے طبقے کی نگاہ میں یہ تبلیغی جماعت والے وہابی بن جاتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا المیہ اور کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اپنے ملکوں میں نجدی اور وہابی کا طعنہ سہنے والے یہ تبلیغی آج اسی نجد و حجاز میں گمراہ، مشرک، بدعتی، خرافاتی، قبوری اور معاشرے کے لیے خطرناک اور دہشت گرد بنا دیے گئے۔ سبھی کو پتہ ہے کہ ان سارے الزامات سے تبلیغی جماعت کا دور دور تک لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ الزامات سنی سنائی اور رقیبوں کی لگائی بجھائی کی دین ہیں، جبکہ بعض دوسرے خود جماعت کی اپنی ضد کی دین اور اتقوا مواضع التہم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک اور بات، قبوری اور شرک پرست کا الزام بنگلے والی مسجد کے اندر بانی جماعت کی قبر کی تشہیر کی وجہ سے ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی کبھی بھی تجربہ کر سکتا ہے کہ بنگلے والی مسجد جائے اور پھر اپنا تجربہ لوگوں کو بتائے کہ بانی جماعت کی قبر مسجد میں داخل ہوتے ہی دکھائی دے گئی، یا تلاش بسیار کے بعد دکھائی دی، یا پھر کسی سے پوچھنے کے بعد پتہ چلا۔ یہ ہم اپنی معلومات کی روشنی میں عرض کر رہے ہیں۔ اب اگر مسجد کا جغرافیہ بدل گیا ہو اور کوئی اور شکل اختیار کر لی ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یقین یہی ہے کہ جغرافیہ من نوعاً ویسے ہی ہے۔ یا جب ہم نے دیکھا تو تب ایسے ہی تھا، یا پھر کسی سے پوچھنے کے بعد، وہ بھی مسجد کے نماز والے جنوبی حصے میں قبر موجود ہے یا نماز والے حصے سے باہر جنوبی سمت میں؟ جی، حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ تلاش نہیں کریں گے قبر نگاہوں سے اوجھل رہے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا قبر ہے کہاں۔ حضرت مولانا علی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان کی عبارت سے یہ شبہہ پیدا کیا گیا اور کرایا گیا ہے کہ مسجد کے اندر جنوب کی طرف ہے، لیکن اسی عبارت سے یہ بھی آیا ہے کہ مسجد کی جنوبی سمت میں، نہ کہ مسجد کے نماز والے جنوبی حصے میں۔ لیکن لوگ جانے انجانے میں مغالطے کا شکار ہو رہے اور دوسروں کو کر رہے۔ قبر یقیناً مسجد کے احاطے میں ہے، لیکن مسجد کے نماز والے حصے میں ہرگز نہیں، اور کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ تلاش و جستجو نہ کرے کہ بھئی قبر ہے کہاں۔ اب ایسی بات کو جو اتنی مخفی ہے، اتنی چھپی ہے، اسے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی عربی کتاب جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، اس کی عبارت کو لے کر اڑ جانا اور پروپیگنڈا کرنے لگنا کہ خود سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نے لکھا ہے کہ فی الجانب الجنوبی من المسجد، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔
ایک اور بات، بدعتی ہونے کا الزام جماعت کے طریقہ کار کو لے کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم اوپر کر چکے کہ یہ صرف خود فریبی اور شکل کو اصل سے خلط ملط کرنے کی وجہ سے ہے، ورنہ 3 ماہی، چلے اور 4 مہینے کو ذرا سی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا انتظامی عمل سمجھتا ہے، دین نہیں سمجھتا، اور نہ محض ان شکلوں کو باعث اجر و ثواب سمجھتا ہے۔ دین اور باعث اجر و ثواب ان دینی اعمال اور اقوال کو سمجھتا ہے جو اس مدت میں نکل کر کیے جاتے ہیں یا کہے سنے جاتے ہیں۔ خرافاتی ہونے کا الزام، جی، تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال نامی کتاب میں درج بزرگان دین اور حضرات صوفیہ کے ان واقعات کی وجہ سے ہے جو عام انسانی ذہن میں کسی طرح بھی نہیں سماتے، اور دعوت اللہ کے لیے جن کے بیان کی اور کتاب میں اب تک باقی رکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہم پہلے کہہ چکے کہ دعوت اللہ کا مقصد قرآن مجید، سنت نبوی اور اصحاب نبی سے متفق علیہ صورت میں کسی قسم کے اختلاف کے بنا پورا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے اور غلط فہمی کا قلقمہ کرنے کے لیے جماعت کو اب تو بہر صورت اس حصے پر نظر ثانی کرنا چاہیے، کیونکہ موقع محل اور حالات اور وقت کی مناسبت سے رد و بدل کا ثبوت ناسخ و منسوخ کی صورت میں خود قرآن کریم اور کلام نبوی میں موجود ہے۔ اب حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی تحریر حرف آخر اور قرآن کریم اور کلام نبوی سے بڑھ کر تو ہے نہیں۔ نمبر 3، کتب تبلیغ عجم اور عرب میں۔ ایک الزام یہ بھی ہے کہ اپنی دنیا میں تو فضائل اعمال پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن عرب دنیا میں فضائل اعمال کی حقیقت چھپانے کے لیے منتخب حدیثوں کی مستند کتاب ریاض الصالحین پڑھتے پڑھاتے ہیں، تاکہ عرب فضائل اعمال کی خرافات سے بے خبر رہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ عرب دنیا میں ریاض الصالحین پڑھائی جاتی ہے اور عجم دنیا میں فضائل اعمال، لیکن وجہ وہ نہیں ہے جو پروپیگنڈا کی جاتی ہے، کیونکہ عرب آج کے زمانے میں عام طور پر تصوف کے قائل نہیں، اس لیے انہیں ریاض الصالحین پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ باقی رہی دنیا کی اکثریت تو وہ تصوف کے قائل ہے، اس لیے ان کے درمیان فضائل اعمال پڑھائی جاتی ہے۔ یہ میری طرف سے جواب ہے، میری اپنی بات ہے۔ حالانکہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عارف اور غیر عارف، یہ بات سمجھنے کی ہے نہایت اہمیت سے اور دھیان دے کر، حالانکہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عارف اور غیر عارف کے فرق کو اہمیت دی جائے اور عارفانہ کلام اور واقعات غیر عارفوں اور عامیوں کے سامنے نہ رکھے جائیں، کیونکہ دعوت اللہ اور دعوت دین سے یہ کبھی بھی مقصود نہیں، یعنی یہ واقعات کبھی بھی مقصود نہیں۔ جیسے بالغ کے حالات نابالغ کے سامنے بیان نہیں کیے جاتے، کیونکہ بالغ ہوئے بنا وہ بلوغی حالت سمجھ ہی نہیں سکتا، اسی طرح تصوفانہ کلام اور واقعات بھی تصوف سے نابلد دنیا کے سامنے اب نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ کسی کو بھی بدکنے اور متنفر ہو کر منفی پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے۔ چوتھی بات، تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال حقیقت کے آئینے میں۔ منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ کتاب تو بس ضعیف اور موضوع حدیثوں، عقل میں نہ سمانے اور سمجھ میں نہ آنے والے بزرگوں کے خرافاتی واقعات اور حکایات پر مشتمل ہے۔ یہ لوگوں کے الفاظ نقل کیے ہیں ہم نے، تو انورٹڈ کاماز میں اسے سمجھ لیجئے کہ لوگ جیسے کہتے ہیں بزرگوں کے خرافاتی واقعات اور حکایات، جبکہ میری اپنی علمی تحقیق کی حد تک حقیقت یہ ہے کہ صحیح اور حسن حدیثیں زیادہ ہیں، ضعیف حدیثیں فضائل سے متعلق ہونے کے باوجود ان دونوں سے خاصی کم ہیں، اور موضوع تو بے حد کم، وہ بھی اپنے وقت کے علم من اعلام شیوخ الحدیث، یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سے، ان کے اپنے علمی انتخاب کی وجہ سے۔ ہم نے اس کتاب کے کئی حصے عربی میں منتقل کیے، ہم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور ایک ایک حدیث، اثر، حکایت اور واقعے کی تخریج کی۔ اپنے فضیلت کے مقالے کے لیے فضائل درود شریف رسالے کو منتخب کیا،
بطور ثبوت اور اس بات اسے آپ سب بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تخریج احادیث فضائل الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کتاب فضائل اعمال الشہیر لشیخ الحدیث العلامہ المحدث محمد زکریا الکاندھیلوی رحمہ اللہ۔ اب یہ دیکھیں، شروعات ہی ہو رہی ہے رسالے کی صحیح حدیث سے، پھر حسن، اور یہ دوسرا صفحہ بھی ملاحظہ فرمائیں، حسن اور صحیح، یہ 2 صفحے نمونے کے طور پر یہاں پر شیئر کر دیے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس رسالے کو مقالے کے لیے کیوں منتخب کیا، اس سوال سے جڑے احساسات بھی آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ لذا عندما عرض علي أن أقوم بتخريج جميع ما أورد فيه من الأحاديث والآثار وغير ذلك من كلام العلماء العباقرة والصلحاء الأفاضل قبلته للتو، واعتقدته فرصة ذهبية للاطلاع على مصداقية هذا الكتاب من حيث الاطلاع على الصحيح والحسن من الضعيف والموضوع، وكشف النقاب عن مدى صحة الدعايات والشائعات من الصدق والأمانة التي تجعل هذا الكتاب كأنه مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والأقاويل وبس۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں اس کتاب پر تخریج کا کام کرنے کی پیشکش کی گئی تو ہم نے اس پیشکش کو نعمت غیر مترقبہ اور گولڈن چانس، سنہری موقع جانا، تاکہ اس بہانے یہ کام کر کے اس کتاب کی علمی حیثیت کا پتہ چلے کہ کس حد تک اس کے اندر جو کچھ آیا ہے وہ صحیح ہے اور صحیح کے دائرے میں ہے، اور کتنا حصہ جو ہے ضعیف اور موضوع ہے، اور اس پروپیگنڈے کی حقیقت پتہ چلے کہ وہ پروپیگنڈا کس حد تک صحیح ہے، کہ بس جو کچھ ہے وہ ضعیف ہے اور موضوع ہے اور تعویلات ہیں اور خرافات ہیں اور قصے کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی مکمل تخریج، کتب تخریج کی فہرست اور پھر تخریج کا نتیجہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جدول درجة الأحاديث من حيث الصحيح والحسن الصحيح والحسن والضعيف والموضوع وفقا لما وصلت إليه بعد المراجعة إلى الكتب وبعد البحث عن طريق برامج الشاملة والجامع۔ یہ چارٹ ہمارے سامنے ہے، ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں صحیح حدیثیں 110، حسن صحیح 7، صرف حسن 27، صحیح یا ضعیف 2، حسن یا ضعیف 1، حسن یا موضوع 1، اور ضعیف حدیثیں 38، ضعیف یا موضوع 2، صرف موضوع 1، اور آخری خانے میں ہم نے لکھا ہے لم اجدہ، لم اقف علی سندہ او درجتہ او لم اجد الکتاب، یعنی سرے سے حدیث، روایت، اثر یا حکایت جو کچھ بھی ہے یعنی اس رسالے میں، کہ ہمیں سرے سے اس کا مرجع ہی نہیں ملا، یا یہ کہ مرجع ملا لیکن سند اور اس کا درجہ ہم دریافت نہیں کر سکے، اور یا یہ کہ کس کتاب میں یہ بات آئی ہے، کتاب کا پتہ ہمیں نہیں چل سکا۔ تو ایسی چیزوں کی کل تعداد 34 ہے۔ تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح، حسن یہ سب ملا کر کے، اور جو مختلف 2 روایتیں ہیں کہ حسن یا ضعیف، اسی طرح حسن یا موضوع، ہماری یہاں کی تحقیق کے مطابق تو ٹوٹل اس طرح کی مقبول حدیثیں ہو جاتی ہیں 148، اور ضعیف حدیثیں 38، اور مختلف فی ضعیف یا موضوع 2، اور متفق علیہ موضوع 1، اور جن تک ہم نہیں پہنچ سکے، جن سے ہم نہیں واقف ہو سکے، ان کی تعداد 34 ہے۔ ظاہر بات ہے حضرت شیخ نے اپنے پیٹ سے یا اپنے دماغ سے نہیں لکھ دی، انہوں نے اس دور میں کتابیں دیکھ کر لکھا، لیکن چونکہ ہم نے وہی شاملہ اور جامع کی حد تک اپنی تگ و دو سمیٹ رکھی تھی،
اور وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے ان دونوں سورسز کے پیش نظر یہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکیں۔ تو خیر اتنی ہی کافی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ان الاحادیث المقبولہ اکثر بکثیر من غیرہا، کہ صحیح یا قابل قبول حدیثیں ٹھیک ٹھاک ہیں، جو حدیث صحیح کی یا حدیث مقبول کی جو چاروں قسمیں ہیں وہ سب اکٹھا کر کے، لیکن پروپیگنڈا کیا کیا گیا ہے کہ بس یہ کتاب جھوٹ کا، خرافات کا اور ضعیف اور موضوع روایات کا جو ہے وہ پلندہ ہے، سمجھا، اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حدیث صحیح سے، حدیث حسن سے، اگر ہے بھی تو بس جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے، اس لیے اس کا بالکل سرے سے کنڈم کی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور اسے چھوڑ کر دوسری کتابوں کو اختیار کرنا وہ لازم ہوگا۔ اس کو ہم نے لکھا ہے معناها ان الاحاديث المقبولة اکثر بكثير من غيرها لكن الادعاءات والشائعات ضد هذا الكتاب جعله كأنه حثالة من الاكاذيب والخرافات وليس له أن يصله بصحة الاحاديث وحسنها الا كالملح في الدقيق فلا عبرة له ولزم الاغماض عنه والرجوع الى كتب غيره لا حول ولا قوة الا بالله وهو المستعان۔ آخر میں کچھ اور میری اپنی باتیں۔ نمبر 1، صحیح اور حسن کی کثرت سے صرف نظر کر کے صرف ضعیف حدیثوں اور برائے نام موضوع حدیثوں کی وجہ سے اگر تبلیغی فضائل اعمال قابل مذمت اور باعث بغض و عداوت اور قابل ترک ہے، تو پھر میرا یہ کہنا ہے کہ پھر یہی سلوک صحاح ستہ میں شمار کی جانے والی 4 کتب حدیث ترمذی شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف کے ساتھ اور انہی جیسی دوسری حدیث کی کتابوں کے ساتھ روا کیوں نہیں ہے؟ لوگ کیوں صرف فضائل اعمال کے پیچھے پڑتے ہیں اور ضعیف حدیثوں پر مشتمل کتابوں کو طرح دے جاتے ہیں، اور ضعیف پر مشتمل ہونے کے باوجود ان کتابوں کو صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں؟ کس بنیاد پر یہ فرق روا رکھتے ہیں؟ ضعیف تو ضعیف ہے اور موضوع۔ یہ فضائل اعمال کتاب میں صحیح اور حسن کے ساتھ آ جائیں تو کچھ لوگ آسمان سر پر اٹھا لیں، لیکن صحاح ستہ میں شامل ان 4 کتابوں پر چپی سادھے رہیں۔ ان 4 کتابوں کو تو صحت اور حسن کے غلبے کی وجہ سے صحاح میں شمار کرتے ہیں۔ جب بات ایسی ہے تو پھر فضائل اعمال پر زبان لان تان کیوں دراز کرتے ہیں؟ ضعیف اور موضوع کا اس قدر زور سے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں حدیث صحیح اور حدیث حسن ہیں ہی نہیں یا برائے نام ہیں۔ کلام نبوی میں یہ فرق کیوں؟ یہ دوہرا معیار کیوں؟ فضائل اعمال میں ہونے کی وجہ سے صحیح اور حسن نے اپنی حیثیت کھو دی، یا حضرت شیخ کے انتخاب کی وجہ سے یہ صحیح اور حسن نہیں رہیں، یا پھر تعصب کی وجہ سے، یا پھر صوفیانہ کلام اور واقعات کی وجہ سے؟ کیا ان میں سے کوئی ایک وجہ فضائل اعمال میں مذکور احادیث صحیحہ اور احادیث حسن کی کثرت کے بارے میں خاموشی اور غلط پروپیگنڈے کا جواز فراہم کرتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو پوچھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور جو غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے پیچھے پڑھ کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی بتائیے کہ جب بات ایسی ہی ہے کہ فضائل اعمال کی صحیح اور حسن حدیثیں گول کر دو، ان کا تذکرہ نہیں کرو، بس ضعیف اور اکا دکا برائے نام موضوع حدیثیں، وہ بھی کسی غیرے کی درج کی ہوئی نہیں اور سلیکٹ کی ہوئی نہیں، بلکہ اپنے وقت کے امام حدیث کی سلیکٹ کی ہوئی، تو اس کا ڈھنڈورا پیٹو، لیکن صحیح اور حسن کا چھپا لے جاؤ۔ یہ علمی خیانت، دینی خیانت، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ یہ ایک سوچنے کی چیز ہے، ڈرنے اور کانپنے کی چیز ہے۔ ایسا کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ فضائل اعمال، تبلیغی جماعت اور حضرت شیخ کے خلاف اپنی بھڑاس نہیں نکال رہے؟ حقیقت میں ایسے لوگ صحیح اور حسن حدیثوں کے تذکرے کو چھپا کر کلام رسول مجروح کر کے ذات نبوی مجروح کر رہے۔ جی بات تو وہاں تک جا رہی ہے نا۔ کاش انگلی اٹھانے والے یہ بات سمجھ سکیں
اور ذات رسالت کے ساتھ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم انصاف کر سکیں۔ عام تبلیغی کارکنان میں علم دین کی کمی اور فہم کا قصور سراسر مفہوم اور معقول ہے، یہ الزام بجا ہے، لیکن اس کی ایک زمینی حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی محنت زیادہ تر جاہل، ان پڑھ اور دین سے ناواقف لوگوں پر ہے۔ تو یہ چیز تو ہوگی تو اس کا ڈھنڈورا پیٹنا کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جماعت کا قصور ہے، کہ جماعت جاہل ہے۔ جیسے مسلمانوں کی بے دینی، بد دینی، کم علمی، جہالت و نادانی خود مسلمانوں سے جوڑی جاتی ہے، کوئی بھی اس کا قصوروار اسلام کو نہیں ٹھہراتا۔ اسکول کالج میں طلبہ کے اندر علم کی کثرت ہوتی ہے یا اساتذہ کے اندر، پھر بھی طلبہ کو بنیاد بنا کر اسکول کالج یونیورسٹی پر یہی قلت علم و فہم کا الزام کیوں نہیں لگایا جاتا؟ لیکن یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے طلبہ داخلہ لینے کے بعد تحصیل علم کے مراحل طے کرتے ہوئے علم اور فہم کی قلت کمی کثرت سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جماعت میں لگنے والے اس تبدیلی سے خود کو کیوں نہیں گزارتے کہ وہ علم کی کمی کو علم کی کثرت سے، نادانی کو دینی سوجھ بوجھ سے بدلتے کیوں نہیں؟ یہ قصور جہاں جڑنے والوں کا ہے، یعنی جماعت میں لگنے والوں کا ہے، وہیں یہ کوتاہی جماعت کے ذمہ داروں کی بھی ہے۔ اس حد تک اگر جماعت کی سرگرمی کے ساتھ گھر واپسی پر تحصیل علم کی سرگرمی برپا کرنے کی فکر بھی جماعت اوڑھتی تو جیسا ہم نے پہلے کہا، جماعت اور اہل مدارس میں تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا اور قلت علم و فہم کا لیبل جماعت پر نہیں لگتا۔ جماعت والوں کی آڑ میں میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک سوال گھومتا رہا ہے، اور وہ یہ کہ حسب ضرورت ناسخ و منسوخ کا عمل قرآن میں ہو سکتا ہے، کلام نبوی میں ہو سکتا ہے، تو فضائل اعمال کے اس حصے میں کیوں نہیں ہو سکتا جو جماعت کے خلاف فتنہ پروری کا اور اہل علم کو بدگمان کرنے کا سبب ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اس حصے کا دعوت اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس حصے کی موجودگی پر اصرار اور اس کی وجہ سے اٹھنے والے اعتراضات اور سوالات علمی حلقوں کی بدگمانی سے اعراض سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اگر ہم عربوں کے مزاج کی رعایت کر کے فضائل اعمال کی جگہ ریاض الصالحین پڑھنے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں تو دعوت دین، مزاج شریعت اور اہل علم کے بجا اعتراضات اور سوالات کی رعایت کر کے فضائل اعمال کو ریاض الصالحین جیسا کیوں نہیں بنا سکتے؟ خود ریاض الصالحین کا ترجمہ جو زاد سفر کے نام سے ایک زمانے سے موجود ہے، اسے کیوں نہیں منتخب کرتے تاکہ کتاب کی حد تک سب کو اطمینان ہو جائے؟ اور جیسے مفتی صاحب نے خود کہا کہ ریاض الصالحین تو ریاض الصالحین ہے، اس پر کوئی کلام نہیں، تو اگر ہم اس کا ترجمہ چلائیں، پڑھیں اور پڑھائیں تو اس پر بھی کوئی کلام نہیں ہوگا، سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ کہ کم سے کم اس حصے پر نظر ثانی کریں جو شکوک و شبہات اور طرح طرح کے منفی پروپیگنڈے کا سبب ہے، اور صفائی دینے میں بیجا انرجی ضائع ہوتی ہے اور بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ آدمی خالی سن لیتا ہے اگر لحاظ کرتا ہے، اور لحاظ نہیں کرتا تو ٹکا سا جواب دیتا ہے اور پھیلاتا ہے لوگوں کے اندر۔ خود ریاض الصالحین کا ترجمہ جو زاد سفر کے نام سے ایک زمانے سے موجود ہے، اسے کیوں نہیں منتخب کرتے تاکہ کتاب کی حد تک سب کو اطمینان ہو جائے اور منفی پروپیگنڈے کا سدباب؟ ظاہر ہے حضرت شیخ کا انتخاب پتھر پر لکیر یا پتھر کی لکیر تو ہے نہیں جسے اپڈیٹ نہ کیا جا سکے۔ جب خود اللہ اور اس کے آخری رسول حسب حال اپنے کلام کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو تبلیغی جماعت ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر یہ کام کیا گیا ہوتا تو بدظنی، بدگمانی اور شکوک و شبہات اور پروپیگنڈے کے دروازے کب کے بند ہو چکے ہوتے، اور شرک و بدعت، روایات اور خرافات کے الزامات کب کے دم توڑ چکے ہوتے۔ یہ کچھ باتیں سوچ کی دہلیز پر، میری سوچ کی دہلیز پر خیالات کی دستک بن کر
نمودار ہوئیں اور پہلے سے رہیں، اس لیے امانت سمجھ کر پیش کر دی ہیں تاکہ دوسروں کی فکر میں آپ اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ خود اپنے آپ سے مسلسل بیگانے اور مدہوش بنے رہیں، اور ہوش میں لانے والے آپ کو یہ کہہ کر ہوش میں لانے کی کوشش کریں، مدہوش لوگوں اب تو ہوش میں آؤ۔ بس اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاوش قبول کریں، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔